سلطان محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، بڑا عادل منصف مزاج تھا اور بڑا پابند و صوم و صلات تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا۔ اسے خواب آیا، وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں جنت میں پھر رہا ہوں۔ اب جنت میں بڑے بڑے محلات اسے نظر آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت مکانات نظر آ رہے ہیں۔ ایک محل پہ اس کی نظر پڑی، بڑا عالی شان محل، بڑا بلند و بالا محل۔ اس کے دل میں آیا کہ بھائی ذرا پوچھیں تو صحیح یہ محل کون سے بادشاہ کا ہے۔ اور یاد رکھیے جب آدمی خواب دیکھتا ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ تو حقیقت سمجھتا ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہوں گے نا، کوئی ڈراؤنا خواب آپ کو آیا ہو، کوئی آپ کے پیچھے لگا ہو آپ کو مارنے کے لیے، تو آپ تو بھاگ رہے ہوتے ہیں بڑے جان بچانے کے لیے، اور جب آنکھ کھلتی ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یہ تو خواب ہی تھا، بچ گیا میں۔ تو خواب میں جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے وہ اسے حقیقت سمجھ کے دیکھتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اس محل کے پاس گیا، دیکھا آگے دربان کھڑے ہیں، بڑے بڑے پہرے دار کھڑے ہیں۔ پوچھا ان سے بھئی یہ کس کا محل ہے؟ وہ کہنے لگے یہ سلطان محمود بادشاہ کا ہے۔ کہتا سلطان محمود تو میں ہوں، ہٹو پھر، دروازہ کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں اپنا محل۔ ان دربانوں نے جو دو دربان کھڑے تھے کہنے لگے نہیں صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے ایک کوڑا دکھایا جو لٹکا ہوا تھا اس کی دیوار کے اوپر دروازے کے ساتھ۔ کہتے سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک ملازم کو ناحق یہ کوڑا مارا تھا، جب تک وہ بدلہ نہ لے لے اس وقت تک سلطان اندر نہیں جا سکتا۔ اس کو وہ واقعہ واقعی یاد آ گیا کہ بھی میں نے اپنے ملازم کو مارا تھا، سزا دی تھی۔ اب اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تڑپنے لگا۔ اسی بے اضطرابی میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اسے پتہ چلو ہو یہ تو خواب تھا، اور جنت میں میرا محل تھا اور وہ مجھے کوڑا دکھایا گیا۔ پھر اسے اپنا وہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے ایک ملازم کو پچھلے دنوں ناحق مارا تھا کوڑے کے ساتھ۔ ساری رات صبح تک کروٹیں ہی بدلتا رہا، بے چین ہی رہا، نیند نہیں آئی اسے۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھی اس نے، اللہ سے معافی بھی مانگی، توبہ بھی کی اس نے۔ دربار لگا تو اس ملازم کو بلایا اس نے، اور اس ملازم کو بلا کر جلاد کو کہا کوڑا لے کر آؤ۔ وہ ڈر گیا بیچارہ کہ پتہ نہیں اور کوڑے لگیں گے مجھے۔ نہیں، بادشاہ نے کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑوایا، اس ملازم کے ہاتھ میں جس کو ناحق مارا تھا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ صاحب جتنے میں نے کوڑے مارے اتنے آپ میرے بھی لگا لو۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، دل اس کا پسیج گیا۔ وہ کہنے لگا جی حضور ہاتھ جوڑ کے، ایک تو یہ ظلم کیا کہ مجھے تم نے کوڑے مارے ناحق، اب اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ میں تمہیں کوڑے ماروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بادشاہ کو کوڑے لگاؤں؟ یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے میرے لیے۔ اور وہ روتا ہوا نا اس کے پاؤں میں گر گیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن میں کوڑے نہیں مارتا۔ سلطان محمود غزنوی کا پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوا، پھر جا کے اسے بڑا انعام و اکرام دیا، بہت اسے پیسے دیے، اشرفیاں دی، دینار دیے، پھر اس کا دل مطمئن ہوا۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں یہ تھا تو خواب،
لیکن قرآن و حدیث سے یہ خواب یا واقعہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ بات جو ہے نا جی نصیحت دل نشیں ہو جائے، دل میں دماغ میں بیٹھ جائے، آدمی عمل کرنے والا بن جائے۔ اگرچہ شریعت میں خواب کوئی حجت نہیں ہے، لیکن خواب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن میں بھی خوابوں کا ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سحری کے وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ عام طور پہ سچے ہوتے ہیں۔ لیکن سچے کن کے ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کے نہیں، ہر مسلمان کے نہیں۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے اور فوراً تعبیر پوچھنے آ جاتا ہے۔ جہاں یہ حدیث ہے نا اصدق الرؤیا بالاسحار، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہاں اللہ کے نبی کا یہ دوسرا فرمان ہے کہ خواب ان کے سچے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے معاملات میں سچ بولتے ہوں، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں سحری کے وقت کے۔ اور سحری کا وقت جو ہے، جو تہجد کا وقت ہے، وہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ اس وقت نزول آسمان پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، برکات اور رحمتوں کا جو خصوصی نزول ہوتا ہے اس وقت، وہ سارے دن اور ساری رات میں نہیں ہوتا۔ ویسا مناجات کا وقت ہوتا ہے، عبادات کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اتنا اثر رکھا ہے۔ دیکھو جاگنے والوں کی تو دعا قبول کرتے ہیں، عبادت قبول کرتے ہیں، جو سونے والے ہیں ان کو جو خواب میں اشارے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت کے خواب عام طور پہ اکثر سچے ہوتے ہیں۔